السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دے دیا گیا ہے، انہی میں سے ایک عورت بھی ہے۔ آج ہم آپ کو ہزاروں سال قبل پیش آئے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں اور زہرا نامی ایک بدکار عورت کے تاریخی واقعے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے تو ہم اللہ عز و جل کی عبادت ریاضت کریں گے۔ دوستو، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی گناہوں میں پڑ جاؤ گے۔ دوستو، یہ سن کر فرشتے کہنے لگے، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے کیونکہ ہم معصوم ہیں، ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں اور انہیں زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ دوستو، بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے، لیکن یہ لوگوں کو خوب خبردار کرتے کہ جادو بڑا گناہ ہے، اسے سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے، یہ انہیں جادو سکھا دیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی طرح جب رات ہو جاتی تو یہ اسم اعظم پڑھ کر دونوں آسمانوں میں چلا جایا کرتے تھے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زہرا نامی مل گئی کہ جس کا حسن بے مثال تھا، اور یہ دونوں فرشتے اس کا حسن دیکھ کر اس کے دیوانے ہو گئے۔ زہرا نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکار کرتے تھے، لیکن زہرا کے حسن نے ان پر اتنا جادو کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو، میں آج کے بعد تمہاری ہوں۔ ہاروت اور ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ اب تم بچہ قتل کرو تو آج کے بعد تمہارا مجھ پر مکمل اختیار ہے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یہ پی لو تو آج کے بعد تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر وہ شراب پی گئے۔ دوستو، ہوش سے بگانے ہونے کے بعد زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان دونوں کاموں کو کر دکھایا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو ان دونوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ہاروت اور ماروت اسم اعظم جانتے تھے اور اسم اعظم پڑھ کر ہر رات وہ آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت اور ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ اسم اعظم بھول چکا تھا، اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا، اور ہاروت اور ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ دوستو، اس کنویں میں آگ برک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ ہاروت اور ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لعن و طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد واضح ہے کہ مرد کیا چیز ہے کہ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بھی بہک جاتے ہیں، اور روئے زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کے بجائے چاہے بابل میں الٹے لٹکا کر سزا پاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک ورلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔